دلیل نمبر 4 یہ ابو داؤد میں ہے 4361 اس کا نمبر ہے 4361. وہ کہتے ہیں کہ ایک نبینا صحابی تھا، تو اس کی ایک لونڈی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ آج جو نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کیا کر. لیکن ایک مرتبہ جو نا وہ اس نے حد کر دی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس نبینا صحابی نے اس کو قتل کر دیا، اس لونڈی کو. قتل کرنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے وہ میری لونڈی تھی اور اس نے جو نا وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، تو لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مجلس لگی ہوئی تھی اصحابہ کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، اس نے جو اس لونڈی کو قتل کیا ہے نا، جو میری شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، تو اس کا خون ضائع ہے، اس کے بدلے اس کے اوپر کوئی اسلام میں سزا نہیں ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی کہ کسی گستاخ کو قتل بھی کر دے تو اسلام میں جو قتل کرے گا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں مشکات میں ہے 5895 کا نمبر ہے 5895 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، ان کی والدہ جو تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. جب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے سامنے دعوتیں پیش کرتی ہے اسلام کی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حد سے زیادہ برا بھلا کہا، بہت زیادہ آپ کی شان میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے. ٹھیک ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ جو ہے نا وہ آپ کی شان میں اس طرح گسائی کرتی ہے جب میں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں. تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا. تو اب دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی نا، وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی والدہ کو نہیں قتل کیا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اس صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی والدہ کو کیوں نہیں قتل کیا، بلکہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ، ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. تو یہ سٹیٹس ہے ہمارے پیغمبر کا، یہ پکچر ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نا کہ کچھ یہ ایک شخص تھا، اس نے ایک عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر کی، ہدایت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. تو ان کے غیر مسلم ہوگا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دل میں اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہے گا کہ یار اس شخص کو کسی نے گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی. لیکن اب یہ جب کسی کے سامنے سٹیٹس پکچر پیش کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی اور کسی نے اس کو قتل کر دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ ٹھیک کیا تو نے، کیونکہ اس نے میری شان میں گستاخی کیا لہذا تو نے جو اس کو قتل کیا یہ ٹھیک کیا ہے. جب یہ پکچر آپ کسی کے آگے پیش کریں گے تو یقیناً وہ غیر مسلم جو نا وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا، اسلام سے دور ہی رہے گا. لیکن جب دوسری طرف یہ پکچر پیش کریں گے کہ کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی، اس کے ساتھ اظہار محبت کیا، نرمی اختیار کی، شفقت کی، کیونکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. تو یقیناً غیر مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو پسند کریں گے اور اسلام کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے، تو انہی چیزوں کو